فرعون جیسا ظالم بادشاہ جو کہ کافر تھا اور وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، میں خود رب ہوں بولتا تھا، لیکن اس کے گھر میں ہونے کے باوجود فرعون کی بیوی آسیہ کبھی شرک نہیں کرتی، ایک اللہ کی عبادت کرتی، حالانکہ وہ ایسا ظالم اس زمانے میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو، مرد بچوں کو، سب کو قتل کر رہا ہے، لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، ایسے ظالم کے گھر میں ہوتے ہوئے بھی آسیہ کبھی شرک نہیں کری، آسیہ کبھی شرک نہیں کری، بلکہ سورہ تحریم کے آیت نمبر 11 میں تو وہ دعا کرتی ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کیا دعا کرتی ہے؟ اے اللہ مجھے جنت میں کیا ہے، میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا، مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا۔ معلوم کیا ہوا؟ فرعون کی بیوی، اصل میں یہ فرعون کی بیوی آسیہ کے تعلق سے پوری تفصیل کے ساتھ میرا ایک لیکچر ہے یوٹیوب پہ، اس میں نے پوری تفصیل بتایا، اس واقعے سے جتنی نصیحتیں ملتی ہیں وہ سب چیزیں بتایا۔ یہاں پر ایک اشارہ میں آپ لوگوں کو دینا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے، آج عورتیں شکایت کرتی ہیں، خواتین کی طرف سے یہ شکایتیں آتی ہے کہ میرا شوہر شرک کرنے والا ہے، میرے سسرال شرک کرنے والے ہیں، یا پھر میرے گھر میں میرے ماں باپ شرک کرنے والے ہیں۔ کئی لوگ ایسے، کئی لڑکیاں کال کرتی ہے اور مسئلے بیان کرتی ہیں، ہم کیا کریں ایسے حالات میں؟ کچھ خواتین بولتی ہیں کہ ہمارے پورے علاقے میں ہم اکیلے ہی ایسے ہیں، یا پھر صرف ہمارا ایک گھر ہی ایسا ہے جو ہم شرک نہیں کرتے، باقی سب درگاہ پرست ہے، باقی سب شرک کرنے والے ہیں، باقی سب فاتحہ دینے والے ہیں، اب لوگ ہم کو تانے دیتے ہیں، لوگ ہم کو کیا ہے وہ کھانے بھیجتے ہیں، لوگ کیا ہے ہمارے اوپر زبردستی کرتے ہیں۔ شادی سے پہلے تو ہم سے کیا ہے وہ بولے کہ آپ کے اوپر ہم زبردستی نہیں کریں گے، لیکن اب ہماری ساس ہمارے اوپر زبردستی کرتے ہیں، ہمارے شوہر اچھے ہیں لیکن ہمارے سسر ہمارے اوپر زبردستی کرتے ہیں، کیا کرنا ہم کو؟ ابھی ہمارے بچوں کے تعلق سے تو بھی کچھ تو بھی کرنا پڑتا، سوچنا پڑتا، اس لیے مجبوراً ہم کو بھی درگاہ کے پاس جانا پڑ رہا، ہم کو بھی جھکنا پڑ رہا، ہم کو بھی وہ سب چیزیں حرام کھانے کھانا پڑ رہا۔ اب ہم کیا کریں؟ ان تمام سوالات کا ایک ہی جواب، اگر آپ آسیہ کی زندگی پڑھ لیتے بس آپ کے لیے کافی ہے۔ آسیہ کی زندگی پڑھ لیتے، فرعون آپ کا باپ یا آپ کا شوہر، آپ کا سسر یا آپ کی ساس یا آپ کا علاقہ فرعون کے جیسا تو نہیں ہے، آپ کا باپ فرعون تو نہیں ہے نا، جیسا ظالم فرعون تھا ویسا تو نہیں ہے نا، آپ کا شوہر فرعون جتنا ظالم تھا ویسا ظالم تو نہیں ہے نا۔ وہ کیسا ظالم تھا؟ جب معلوم ہوا کہ اس کی بیوی اسے رب نہیں مانتی، کسی اور کو رب مانتی ہے، معبود مانتی ہیں، وہ اللہ کو رب مانتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے، تو وہ ظلم کرتا ہے، مارتا ہے، ایسا ظلم کرتا ہے کہ زندہ آسیہ، زندہ جسم پہ کیلے مارتا ہے، کیلے مارتا ہے۔ شاید آج اس دور میں کتنا بھی بڑا ظالم شوہر ہو، شاید زندہ اپنی بیوی کے جسم پہ کیلے تو نہیں مارتا ہوگا نا۔ تو ایسے ظالم کے گھر میں ہوتے ہوئے بھی آسیہ نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں رب مان لوں گی، میں شرک کر لوں گی، میں کفر کر لوں گی، مجھے چھوڑ دو۔ آسیہ نے یہ نہیں کہا۔ وہ کیا کہتی ہے؟ دعا بھی کرتی ہے تو یہ دعا کرتی ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ مجھے اپنے پاس جنت میں جگہ عطا کر، مجھے نہیں چاہیے اللہ یہ بادشاہ کا گھر نہیں چاہیے۔ بہت نصیحتیں ہیں اس واقعے میں۔ بادشاہ کے گھر میں کس چیز کی کمی ہوتی ہے بولیے؟ نوکر چاکر کی کمی ہوتی ہے، مال کی کمی ہوتی ہے، سونے چاندی کی کمی ہوتی ہے، کس چیز کی؟ جو منہ مانگے، اشارہ کرے، ہزاروں خادم ان کے سامنے ٹھہر جاتے۔ ایسی بہترین زندگی، ایسی بہترین گھرانے میں دنیاوی اعتبار سے بادشاہ کے گھر میں رہتے ہوئے آسیہ نے مرنا پسند کر لیا، لیکن رب کے ساتھ شرک کرنا پسند نہیں کیا۔ آج جتنے بھی لوگ بولتے نا ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں، کچھ بھی کرو، شرک نہیں کر سکتے آپ، شرک نہیں کر سکتے آپ۔ آپ کا شوہر کہے، ساس کہے، سسر کہے، پورے علاقے والے کہے، زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی زمین کیا نہیں ہے؟ آپ جس علاقے میں اگر ظلم ہو رہا ہے تو کیا آپ اس علاقے کو نہیں چھوڑ سکتے؟ کسی اور جگہ زندگیاں نہیں گزار سکتے؟ آج تو شرک کے اڈے جہاں پر ہوتے ہیں وہیں پر گھر بنا کے زندگیاں گزارتے ہیں، پھر بولتے ہیں نہیں ہم مجبور ہیں، اب ان کے ساتھ جانا پڑتا، کھانا پڑتا، لینا پڑتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت نہیں کی، ہمارے صحابہ نے ہجرت نہیں کی۔ اللہ کی زمین بڑی ہے، اللہ کی عبادت آپ کہیں پر بھی کر سکتے، چھوڑو علاقہ۔
اللہ پہ ایمان رکھو. اگر حقیقت میں آپ کو کوئی شرک کے اوپر کفر کرنے کے اوپر مجبور کر رہا ہے تو چھوڑو اس کی زندگی. دنیاوی اعتبار سے اگر آپ کے اوپر آپ کا شوہر ظلم کرے, ساس ظلم کرے, لڑائیاں جھگڑے کر کے کورٹ کیس کر لے کے طلاق نہیں لے لیتے, خلا نہیں لے لیتے, الگ نہیں ہو جاتے, دنیاوی مسئلے مسائل کے لیے تو یہ سب چیزیں چلتی ہے, لیکن اللہ کے توحید کے لیے آپ اس کافر اور اس مشرک سے خلا نہیں لے سکتی, طلاق نہیں لے سکتی. لیکن یہ ایمان ہمارے پاس ہے ہی نہیں نا. ہم سمجھتے نہیں جی کیا ہو رہا, ان کا عمل ان کے ساتھ, ہمارا عمل ہمارے ساتھ. آپ دیکھو کبھی سلف کے فتاوے نکال کے دیکھو, قرآن و سنت کی روشنی میں جن علماء نے فتاوے دیے ہیں ان کے فتاوے پڑھ کے دیکھو, کبھی معلوم ہوگا ایمان کیا ہے اصل میں, اسلام کیا ہے. ہم مذاق بنا کے رکھ لیے, ہم ایک رسمی دینداری کو صرف دیندار سمجھ کے ہم لوگ زندگیاں گزار رہے. یہ رسمی دینداری آخرت کے مقابلے میں کچھ کام آنے والی نہیں ہے. جو آپ کو شرک کے لیے مجبور کرتا ہے, جو آپ کو کفر کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے, اللہ کے علاوہ زندے یا مردے یا قبروں کے سامنے جھکنے کے لیے مجبور کرتا ہے, اس کے ساتھ نکاح میں رہنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. معلوم ہے آپ کو, ایسے مشرک کے ساتھ نکاح ہی نہیں ہوتا ہے, یہ بات معلوم ہے آپ کو. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. آج ہم کیا سمجھتے ہیں, نکاح بھی کرتے ہیں تو ماں باپ یہ سوچ کے کہ نہیں جی ٹھیک ہے, کیا ہو رہا, قرآن و سنت کے مطابق نہیں عمل کر رہا, لیکن گاڑی والا ہے, بنگلے والا ہے, جاب والا ہے, ویل سیٹلڈ ہے, کہتے آج بہت پیسے والا ہے, ایک ہی بیٹا ہے, باہر رہتا, یہ ہے وہ ہے. آج دیکھتے نا کتنے نیوز آ رہے, فیملی پہلے آج بایوڈیٹا میں دے دے رہے, نہیں ہمارے کو کیا ہے اچھی فیملی ہونا, کہاں رہنا, کہیں بھی رہو, باہر لے کے جا رہا تو اور اچھی بات ہے. وہ امریکہ میں رہ رہا اور کیا ہے وہاں ساؤتھ افریقہ میں رہ رہا, آسٹریلیا میں رہ رہا, بچہ بولے تو اور پھر پیچھے گر گر کے دیتے اس کو لاکھوں روپے, پھر اس کو کیا ہے جہیز میں دے کے پتہ نہیں کیا کیا دے کے. ابھی وہ ایک دو دن پہلے سے یا ایک دن پہلے سے وہ ایک نیوز چل رہی نا, حیدرآباد کی ڈاکٹر لڑکی آج میڈیا کے سامنے آ گئی, بول رہی نا کیا کیا بول رہی, لاکھوں روپے اس کو جہیز میں دے دیے بیچارے کو. اس کے بعد بھی وہ ستانا, وہ پھر بھی ڈیمانڈ کرنا چاہا تو اس کا ایک بھائی جو باہر رہتا ہے وہ وہاں سے کتنے ڈالر بھیج دیا, بولتی ہے کہ وہ $2500 بھیج دیا, یہ $5000 بھیج دیا, پتہ نہیں کچھ حساب کر کے بولتی ہے میرے بھائیوں نے شادی کے بعد بھی ان کی منہ مانگی قیمت دیے, لاکھوں کا ان لوگوں کو کیا ہے میرے شوہر کے لیے پیسے دیے, اس کے باوجود بھی پھر وہ 15 لاکھ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. ایک سال سے وہ 15 لاکھ کی ڈیمانڈ کر رہا, تو ہم لوگ الگ ہو گئے, میں چھوٹے بچے کو لے کے والدین کے گھر میں ہوں, وہ الگ رہ رہا. اب ایک سال کے بعد مجھے نہیں معلوم ہے جیسا دوسری شادی چوری سے کر لے رہا بول کے وہ میڈیا کے سامنے آ گئی. اتنے لاکھوں روپے, اور کیا ہے وہ 150 گز کیا ہے کچھ زمین یا پلاٹ یا گھر بھی لکھ کے دے دیا تھا شادی میں. ارے اتنے کروڑوں کے روپے ان لوگوں کو دے دیتے ہیں, لاکھوں روپے ان لوگوں کو دے دیتے ہیں, لیکن دینداری کو نہیں دیکھتے. بے دینوں کو دیکھ کے تم ایسا کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے, پھر بعد میں یہ بدماشی کر کے ایسا کرے تو میڈیا کے سامنے آ کے اب ظلم سہتے ہوئے روتے ہیں. کیا فائدہ ہوا؟ اگر دینداری کو دیکھتے, اگر ایمان کو دیکھتے, اگر اسلام کو دیکھتے. آج نہیں پسند, کوئی داڑھی والا ہے, کوئی نمازی ہے, بھلے وہ غریب ہے, نہیں 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 نہیں, ہمارے کو ایسا ہونا, پہلے جو بول دے اتنا ایسا رہنا, کیا بھلے نام کے لیے کیا ہے ہمارے کو دیندار رشتہ ہونا. وہ شروع ہوتا دیندار سے, آخری میں پھر پورے ڈیمانڈ سے رہتے اس میں. کیا ہے بھئی یہ مذاق بنا کے رکھ دیے. دینداری میں پھر زمین جائیداد, پراپرٹی, گھر, تنخواہ, انکم, یہ تمام چیزیں نہیں دیکھی جاتی نا. پھر دیندار ہے تو یہ سب چیزیں دینداری کی بنیاد پر دیکھ دو نا, نہیں دیتے. ایسا نہیں ہو رہا. آج دین صرف نام کے لیے رہ گیا ہمارے پاس, عمل میں نہیں رہا, زندگیوں میں نہیں رہا. تو یاد رکھو, اسی لیے تو پھر یہ دنیا میں ہمارے لیے عذاب ہے. تو اصل میں شروع کہاں سے کر رہا تھا کہ یہ جو آسیہ ہے, دنیا کو ترجیح نہیں دی. آسیہ دنیا کو اگر ترجیح دیتی تھی, بنگلوں کی کمی نہیں تھی, گھروں کی کمی نہیں تھی, پیسے کی ہیرے جواہرات کی کمی نہیں تھی آسیہ کے پاس. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نہیں, اللہ مجھے یہ نہیں چاہیے, مجھے صرف تیرے پاس جنت میں جگہ چاہیے. اللہ مجھے جنت ہونا, اللہ مجھے بادشاہ کا گھر نہیں ہونا. یہ دعا کری, اسی ظلم کو سہتے ہوئے مر گئی, جان دے دی, لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہیں کری, اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ برداشت نہیں کری. آج کے عورتوں کی طرح صرف مجبور ہے بلکہ خبروں کے سامنے سجدہ نہیں کری, نہیں کر سکتی. اگر کوئی کرتی ہے تو اسلام سے باہر ہو جاتی, یاد رکھو. تو پھر وہ جنت سے محروم ہو گئی.
پھر سمجھو وہ ہمیشہ کی جہنم کو خرید لی پھر ہمارے لیے.